نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری غیر مقلدین کے محقق ہیں۔ اس وقت ان کو بڑا محقق سمجھا جاتا ہے، ایک علمی شخصیت سمجھی جاتی ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ ان سے فون پر گفتگو ہوئی ہمارے ایک عام بندے کی، بھائی عبدالشکور نامی عام بندہ ہے، نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی مفتی ہے، بس سیدھا سادہ عام بندہ ہے۔ انہوں نے گفتگو کی، ان سے ایک سوال پوچھا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری سے۔ اصل میں سوال پوچھنے کی وجہ کیوں بنتی ہے، ان سے کیوں ہم سوال پوچھتے ہیں یا اس طرح کی یہ بات جو انہوں نے کی، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں غیر مقلدین اکثر یہی کہتے ہیں کہ بھائی مسائل ہم جو ہے نا وہ کسی کی تقلید کرتے نہیں ہیں، ہمارے پاس مسائل موجود ہیں قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے موجود ہیں۔ اکثر ان کا یہی کہنا، یہی دعویٰ ہے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے سوال پوچھا کہ بھئی ہم سوال پوچھ لیں، کم از کم دیکھ لیں نماز تو ہے ان کے پاس، کہ لوگوں کے سامنے ایک بات آئے کہ بھئی ان کے محقق ہیں، ان سے نماز کے متعلق سوال پوچھا جا رہا ہے، اور وہ نماز کے متعلق کیا نماز بتا سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں بھئی ہماری تو نماز ہے، ثابت ہے، تو نماز بتا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلے میرے خیال میں آپ سن لیں، وہ فون پر جو گفتگو ہوئی ہے پہلے سن لیں بھائی عبدالشکور صاحب کی، جو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب سے ہوئی ہے، ذرا سن لیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ حضرت جی مجھے ایک حدیث چاہیے ایک معاملے پر، اگر مل جائے گی؟ جی آپ سے مجھے اس کی سمجھ کو صحیح تھا۔ جی 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 اگر یہ پاؤں جو کھڑے صف میں بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، یہ پاؤں پر جو حدیث ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں کوئی حدیث مل جائے گی؟ پاؤں پہ بیٹا سمجھ نہیں آئی بات آپ کی، کیا فرما رہے ہیں؟ بندہ انفرادی طور پہ اکیلا نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں پاؤں میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ جی حدیث تو پتہ نہیں، واللہ عالم قد کے برابر 4 کافی صحابہ۔ عرض یہ ہے کہ وہ حدیث یہ ہے نا کہ جوتے اگر مثال کے طور پر پیچھے رکھے گا تو آگے آ جائیں گے نمازی کے، دائیں رکھے گا تو اپنے دائیں، بائیں رکھے کسی نمازی کے دائیں آ جائیں گے، تو پاؤں کے درمیان جوتے رکھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جوتے 2 رکھے کتنا فاصلہ بنتا ہے، کم از کم اتنا تو ہے نا۔ اچھا منی تقریباً کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ حدیث صحیح میں منی نہیں ہے اس کا حوالہ؟ نہیں، وہ جوتوں والی حدیث جو ہے وہ ہے۔ اچھا جوتوں والی حدیث ہے۔ ہاں جی ہاں جی، جوتے رکھ سکتا ہے پاؤں کے درمیان، 2 پاؤں کے درمیان نماز کے اندر۔ منی مسجد کے اندر جوتے رکھنا یہ تو جائز نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو ہوئی ہے کہ بھائی عبدالشکور صاحب کی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری سے، ان سے ایک سوال پوچھا کہ بھئی نماز کے اندر جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے نماز کی ابتدا کھڑے ہونے سے ہے نا، کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے قیام ابتدا میں، تو وہ کھڑا ہونے کی کیفیت کیا ہو، پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ فاصلہ پوچھا ہے بھائی نے۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے پہلے تو کہا کہ اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ایک اور حدیث سے یعنی استدلال کیا ہے کہ بھئی پاؤں کے درمیان جوتا رکھنے کی گنجائش ہے، تو اس سے اندازہ کم از کم یہ فاصلہ۔ اس میں ایک بات آپ یہ نوٹ کر لیں، انہوں نے کم از کم فاصلہ بتایا ہے، زیادہ کا کوئی پتہ نہیں، زیادہ کتنا ہو، کم از کم بتایا۔ دوسری بات یہ کہ اس بھائی نے انفرادی نماز پوچھی ہے، اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اجتماعی نماز بتا رہے ہیں، جماعت والی نماز۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ پیچھے رکھو گے کسی نمازی کے سامنے جوتا آ جائے گا، اور آگے رکھو گے تو بھی صحیح نہیں ہے، یعنی درمیان میں رکھیں، یعنی وہ جماعت کی ایک صورت بتا رہے ہیں۔ ورنہ انفرادی کے لیے اگر جوتوں کا تذکرہ بھی ہے تو بھی وہ بائیں جانب رکھ دے۔ تو انفرادی یعنی وہ نمازی جو منفرد نمازی ہے وہ کس طرح نماز پڑھے، پاؤں کتنے پھیلائے، آیا غیر مقلدین کی طرح بہت ہی ٹانگیں چوڑی کر دے؟ لیکن غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کے پاس کوئی جواب نہیں، اور صاف بتا دیا کہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب غیر مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بھئی آپ کے محقق کے پاس پوری نماز نہیں ہے، پوری کیا نماز کی ابتدا نہیں، قرآن و حدیث سے وہ نماز کی ابتدا نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، دلیل نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ہماری نماز مکمل ہے، وہ کہاں سے دعویٰ کرتے ہیں؟ تمہارے محقق اعظم اس کو سمجھ رہے ہیں، اس دور کے بڑے محقق ہیں، ان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر عبداللہ ناصر رحمانی ایک اور اعتراف کر رہے ہیں، ذرا اس کو سن لیں مختصر۔ جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا اس کی شرعی حیثیت؟ دیکھو رکوع کے بعد واللہ اعلم علماء کا اختلاف ہے، اور
मेरे इल्म के मुताबिक, नाक़िस इल्म के मुताबिक, रुकू के बाद जो ख़ास अल्फाज हैं वो नहीं मिलते, न हाथ छोड़ने के न हाथ बांधने के, कि रुकू के बाद हाथ छोड़ दो या रुकू में हाथ बांध लो, दोनों नहीं मिलते। तो नाज़रीन किराम, अब्दुल्ला नासिर रहमानी भी इस चीज़ में तस्लीम कर रहे हैं कि देखें, गैर मुक़ल्लिद रुकू के बाद बाज़ गैर मुक़ल्लिदीन हाथ बांधते हैं, बाज़ हाथ खुले रखते हैं। कहते हैं ये दोनों तरीके सराहतन हदीस से साबित नहीं, हदीस में अल्फाज आए नहीं हैं। अब ये जो नमाज में अमल भी कर रहे हैं, गैर मुक़ल्लिद अमल कर रहे हैं, बाद ये अमल करते हैं, रुकू के बाद हाथ बांधते हैं, बाद हाथ छोड़ते हैं, ये दोनों खुद मान रहे हैं, इनके उलमा मान रहे हैं, इनके बड़े मान रहे हैं कि हदीस में इनका तज़किरा है ही नहीं, अल्फाज ही नहीं है। अब ये जो नमाज इनकी खुद पढ़ रहे हैं ये हदीस में नहीं है। अब हदीस में नहीं है लेकिन ये पढ़ रहे हैं, इससे मालूम हुआ ये जो पढ़ रहे हैं ये हदीस से साबित नहीं है। अब ये मालूम हुआ कि गैर मुक़ल्लिदीन के सर पर नमाज के सिलसिले में भी इनके सर पर अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह का फरमान के सर पर हाथ नहीं रख रहा, गोया ये नमाज में भी तकलीद कर रहे हैं। अब ये आप सुन लें उनकी खलील रहमान जावेद की, ये इन्होंने इब्तिदा कहाँ से की है, ज़रा ये मुख्तसर सुन लें। इसे कहते हैं वज़ुल यदैन बाद रुकू, यानी हाथ बांधना रुकू के बाद। हमारे यहाँ पाको हिंद में हमारे जमात के बहुत बड़े आलिम थे, सैयद बदियुद्दीन शाह साहब राशिदी रहमहुल्लाह, उन्होंने इसको मुतारिफ़ करवाया। और उसके बाद फिर हमारे मौजूदा जमात के बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, उसके बाद उन्होंने भी इसको बांधा और बहुत सारे फिर उनके शागिर्द इस तरह वो हाथ बांधने का सिलसिला शुरू हुआ। अब देखें, ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ये बदियुद्दीन शाह राशिदी, उसके बाद नासिरुद्दीन ये जो अब्दुल्ला नासिर रहमानी, इन्होंने ये चीज़ मुतारिफ़ कराई है। अब ये इनकी तकलीद कर रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं कि अल्लाह के रसूल का फरमान नहीं है, इन्होंने ये मुतारिफ़ करवाई है। और लोगों को क्या समझा हुआ, हम कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज़ को मानते नहीं, यहाँ तक कि इनके बच्चे क्या कहते हैं, ज़रा मुख्तसर सुन लें। जो बात कुरान में नहीं, मुहम्मद के फरमान में नहीं, वो अहले हदीस का मसलक हो सकता ही नहीं है। अब देखें नाज़रीन, इनके बच्चों के जहन में भी ये बात डाली हुई है कि अल्लाह का कुरान नहीं है, मुस्तफ़ा का फरमान, वो हमारा मसलक ही नहीं है। मसलक क्या, तुम तो नमाज भी वो पढ़ रहे हो, नमाज में खड़े हो तो तुम्हारे पास दलील नहीं है। तुम्हारे इस दौर के मुहक़्क़िक़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी एक आम बंदे के सवाल में लाजवाब हो गए हैं। आप देखिए ये बेचारे नमाज किस तरह, ये नमाज में भी तकलीद करते हैं और लोगों को कहते हैं तकलीद ना करो। अल्लाह जल्ल जलालहू समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।